اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اور سوسائٹی پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر نثار عزیز حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو رکھا تھا، بات یہ تھی کہ قوموں کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم ایک جسم کی طرح ہے، ایک جگہ پہ درد ہوتا ہے تو دوسری جگہ محسوس ہوتا ہے، سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جس قوم میں، جس ملت میں دماغ کام نہ کر رہا ہو، اس کی حالت دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھنے میں جسم خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ہر کوئی رشک کرتا ہے کہ صحت کتنی اچھی ہے، لیکن کوئی سجھائی نہیں دیتا کہ کریں کیا، کہیں یہ حالت ہماری تو نہیں ہو چکی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تھنک ٹینک کا آئیڈیا دیا تھا کہ ہماری جو برٹش مسلم کمیونٹی ہے، یہ لاکھوں میں لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوئی ڈائریکشن، ان کی کوئی تھنکنگ، ان کی کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ لاکھوں میں ہونے کے باوجود ان کی تو ہر جگہ پہ بات مانی جانی چاہیے، پروپورشنیٹلی ان کا کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ تو وہ ہوا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ کبھی ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی ہم یو کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ تو یہ افراتفری، یہ پریشانی، یہ مایوسی اور بے شمار اس طرح کی دوسری چیزیں کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے۔ تھنک ٹینک یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے آنے والے مسائل کے بارے میں سوچتا ہے اور بے لوث لوگوں کو رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کے آنے والے دن اس طرح کے ہوں گے، اسی طرح سے جیسے عزیز مصر کو خواب آیا تو انہوں نے اس کی تعبیر چاہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ آنے والے سالوں میں قحط پڑے گا اور جو لوگ اللہ سیو کر لیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اس نے اسی وجہ سے انہیں فائنانس منسٹر بنا دیا، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ بعد میں سلطنت کو بھی کافی حد تک بہتری ہوئی، اور پھر باقی کی سٹوری آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں آج تھنک ٹینک پہ، اور تھنک ٹینک میں آج میرے مہمان ہیں جناب نذیر اعوان صاحب۔ اور نذیر اعوان صاحب کا ساتھ ہو اور پھر تھنک ٹینک جیسا ٹاپک ہو تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں۔ اور میں اب یہ ہے کہ ایک خوبصورت جاذب نظر شخصیت نذیر اعوان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر آپ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی رائے کو شیئر کریں، اور پھر آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں۔ اور آج ہم اس موضوع کو بہت کھل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نذیر اعوان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ آئیڈیاز شیئر کریں کہ تھنک ٹینک کی ہمیں ضرورت کیوں ہے۔ جناب نذیر اعوان صاحب، لوگ تو آپ کو جانتے ہی ہیں، کچھ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ہے کہ میں آپ کے اور ناظرین کے سامنے دیوار نہیں بننا چاہتا۔ تو بسم اللہ کیجئے اور لوگوں سے گفتگو شروع کیجئے کہ ہمیں کیوں تھنک ٹینک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، جی، اور یہ بہت ضروری ایک چیز ہے ہماری کمیونٹی کے لیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آج ضرورت ہے، کیونکہ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں کا، قوم کا، قبیلوں کا کیا حال ہے آج، صحیح، اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہر جگہ جنگ، ہر جگہ ترقی نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں۔ اور جیسے قوموں کو ترقی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے،
وہ کام ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ ہماری ٹھیک نہیں ہے. صحیح. دیکھیں اگر ملکوں کے لحاظ سے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسلمان ملک ہو جی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیٹسفیکٹری لیڈرشپ ہو. صحیح. ہاں جی. کیونکہ لیڈرشپ کے ساتھ ایک سینس آف ڈائریکشن ملتا ہے قوموں کو. بالکل صحیح. لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ملک کو کی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ صحیح. آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں کس قسم کی پاپولیشن ہمیں چاہیے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. اس میں آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ بھی چاہیے, اس میں آپ کو ہونہار لوگ بھی چاہیے, اس میں آپ کو ہر قسم کی مخلوق چاہیے صحیح. آگے بڑھنے کے لیے. تو تعلیم کا تو خیر بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں. صحیح. اور وہ آج دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں کون سا ملک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم میں بہت آگے ہے, یا صحیح. ان کا جو مطلب ہے وہ جو ان کی ایسپریشنز ہیں یا ان کی انٹینشنز ہیں یا ان کے کام جو ہیں لیڈرز ہمارے لیڈروں کی, تو وہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہی ہیں. جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, ایک یہ ملک ہے مثال ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, جی تو انہوں نے آج سے 200 سال پہلے صحیح. تھنک ٹینک بنائے تھے, ٹھیک. کیونکہ عقل مند قوم ہے. صحیح. کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے, بالکل صحیح. لیکن ہسٹری سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے. صحیح. ہسٹری ڈکٹیٹس واٹ وی ڈو ٹمارو. رائٹ. ہاں جی. تو وہ اس طرح کے ان کے لیے ڈکٹیٹ کرتی ہے جو لوگ اس سے سبق حاصل کریں. صحیح. تو ہم دیکھیں ہماری ہسٹری کیا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی ایک بہت پراؤڈ ہسٹری ہے, صحیح. ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں. ہم حکمران قوم رہے ہیں. صحیح. دنیا میں 4 امپائر گزرے ہیں. صحیح. گریک امپائر تھا, رومن امپائر تھا, صحیح. اور آٹومن امپائر, عثمانیہ سلطنت عثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں, جی جی. اور برٹش امپائر. صحیح. آج کل ظاہر ہے امریکن امپائر چل رہا ہے. صحیح. تو سب سے لانگ لاسٹنگ امپائر جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا, صحیح. اور جس میں ہم نے ہر شعبے میں, ہر ٹاپک میں ہم نے ترقی کی. میڈیسن میں دیکھ لیں, الجبرا میں دیکھ لیں, میتھمیٹکس میں دیکھ لیں, لینگویجز میں دیکھ لیں. صحیح. لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ اتنی ترقی شدہ قوم, اتنی تعلیم یافتہ قوم, صحیح. وہ آج اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم آج پرائے لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. صحیح. یہ افسوس کی بات یہ ہے نا. افسوس کی بات ہے. مسلمان قوم جو ہے, جو ہسٹری ہماری بہت پراؤڈ ہسٹری ہے, اور صحیح. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو اس کی وجوہات تو سب جانتے ہیں کیا ہے, جیسے ہم نے بات کی لیڈرشپ کی. جی. تو جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, انہوں نے اپنی ہسٹری دیکھی, اپنی موجودہ حالات دیکھیں, پھر یہ سوچا کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے. صحیح. تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ڈیفنس بھی ہوتا ہے, اکنامکس بھی ہوتا ہے, صحیح. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہوتا ہے, پالیٹکس بھی ہوتا ہے. صحیح. کئی ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ نے میرے خیال میں فرمایا تھا لاسٹ ٹائم کہ 17 ڈفرنٹ جی ایشوز جو آپ نے ریکگنائز کیے ہیں. جی. تو اس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے, ڈیسپریٹلی وی نیڈ اے تھنک ٹینک. صحیح. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ یو کے میں, جی. جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, صحیح. اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کمیونٹی کی مدد کریں, صحیح. ان کا پیشن بھی ہے, لیکن آج تک غلط قسم کے لوگ آگے آئے ہیں, صحیح. اور ان لوگوں کو کوئی چانس نہیں دیا گیا, نہ کوئی پلیٹ فارم دیا گیا کہ وہ اپنا آ کے اپنے پوائنٹس آف ویو دیں. کیونکہ دیکھیں یہ تھنک ٹینکس یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ صحیح. ایکیڈیمکس ہوتے ہیں, جو لوگوں کو دنیا میں کسی قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو یہ سب بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر کچھ پوائنٹ آف ویوز ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں, پھر ایک صحیح. پالیسی بناتے ہیں, ایک سینس آف ڈائریکشن دیتے ہیں اپنی کمیونٹیز کو. صحیح. تو یہ ہماری کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی
اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ آج تک نہیں ہو سکا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آڈینس کو آپ کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا ان کو ساتھ لوں، تو پھر ہم بات کو اس کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین، عوان صاحب نے مختلف آسپیکٹس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اپنے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے. جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، ان کو آسودگی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی جگہوں کو خود جا کر بھی دیکھا ہے، ان کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے، رول ہے، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تمام طرح کی جو پالیسیز بنتی ہیں، جو لٹریچر اویلیبل ہے، جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں، ان کو دیکھیں، پڑھیں اور اس پہ اپنی رائے دیں. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ایجوکیشن میں لگائی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہ ایکسپرٹس ہیں اور ان کے پاس نالج ہے، اور یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر بیٹھے رہیں گے تو بات آگے بڑھے گی نہیں. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سٹیج سجانا ہی ہے، تب ہی بات آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیں اور پھر آپ کے ساتھ یہاں سے ہی سلسلہ کلام شروع ہوگا. جی فرمائیے. السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بولیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا، یہ ہے کہ کسی وجہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا کالر کے ساتھ. بات میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ دب کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم کس پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتاتا میں نے ایک ماڈل بنایا تھا، بڑا امپریسو تھا، لیکن وہ کسی جگہ پہ استعمال ہی نہیں ہوا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، بہت اچھا تھا، میں کسی جگہ پہ جا کے پریزنٹ ہی نہیں کر سکا. اور جو لوگ مال و دولت رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ساری ایجوکیشن، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں فضول ہیں، کوئی کرتا تو کچھ ہے نہیں. تو ان کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے، بہت بڑا ایک ان کے پاس درمیان گیپ ہے جس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. کہ جو لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جن کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ساری انفارمیشن کسی جگہ سے اکٹھی کریں. ہم یہ چاہتے ہیں، جو ہمارے یہ جو دوست احباب ہیں انہوں نے جو آئیڈیا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک گروپ آپ کے پاس ایسا ہو کہ جو ان دونوں گروپ سے لے کے ان کو بنایا جائے، اور جو پارٹی سے بالا تر ہو کر، جو سیکٹ سے بالا تر ہو کر، گروہوں سے، برادریوں سے بالا تر ہو کر امت کے بارے میں بحثیت مجموعی سوچے. اور یہ جو ہمارے لوگ برٹش مسلمز ادھر جو آئے ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی جو پاکستانی برٹش ہیں، ان کے بارے میں پہلے پھر اس حلقہ باب کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. جن کی منزل کا تعین نہیں ہوتا ان کا سفر بے سود ہوتا ہے. ہم سفر تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جائیں گے کہاں. تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ابھی میں ان سے بات کر لوں اور پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم، بات کیجئے. اچھا، اگر آواز نہیں میری آواز اب تک شاید نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات شروع کیجئے. جی میں تھنک ٹینک کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمیں سوچ بچار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے نا منافقت اور جھوٹ، اور اتنی زیادہ وہ قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور اتنی زیادہ منافقت ہے. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے MQM کے بارے میں، تو اس رپورٹ کا یہ تو سب کو پتا تھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، خون ریزی جو ہو رہی تھی، ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی. تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کون جو ہے دہشت گردی کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے. تو جو خیبر پختونخوا ہے اس میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت ساری فارن فورسز ہیں، بہت سارے بیرونی ہاتھ ہیں جن کی رپورٹ آنی چاہیے تھی، جو کہ PTI کو رپورٹ بنانی چاہیے تھی. لیکن
آج جو جی آئی ٹی وہ جو رپورٹ آئی ہے اس کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے رہی ہے. تو یہ جو یو ٹرن یہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح ایک دم سے جا کے تو سارا کریڈٹ لے لیتے ہیں. انہیں خود بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور اپنی ایز اے پارٹی ان کو کام کرنا چاہیے. جی آپ کی بات کا بے حد شکریہ. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ابھی یہ ہے کہ ہم ان تمام ایشوز پہ جو کنسرن لوگ ہیں ان لوگوں سے یہ درخواست کریں گے کہ جن لوگوں نے پرٹیکولرلی انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس میں کام کیا ہے وہ لوگ آگے بڑھیں، اور جو لوگ اس طرح کی ریسرچز کر رہے ہیں، سوشیالوجی پہ کر رہے ہیں، سائیکالوجی پہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ جو ریجنل ڈیولپمنٹ پہ جو کام ہو رہا ہے، اور وہ سارے لوگ آگے بڑھیں تاکہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو اینالائز کریں، پہلے سوچیں اس پہ. صرف ہم الزام تراشی پہ نہ رہیں. ایک شخص ایک بات رپورٹ شائع کرتا ہے تو دوسرا اس کی تردید کرتا ہے. تو جب یہ تھنک ٹینک کی پوزیشن جو ہوگی یہ ان سب سے ابو ہوگی، کیونکہ جس میں لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم نے نہ کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرنا ہے، نہ کسی سیکٹ کو، نہ کسی شخص کو. ہم نے ایک آبجیکٹیو اوپینین دینی ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور اگر کچھ اس کا تدارک ہو سکتا ہے، اس کا کوئی سلوشن ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں. اور جو تھنک ٹینک ہے وہ اس کے بارے میں تمام لوگوں کو وہ اس طرح کی ایڈوائس جو ہے اور اس طرح کی اوپینین دے گا. جی فرمائیے کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی فرمائیے. بہت اچھا پروگرام آپ کا، میں سارے آپ کا جب سٹارٹ ہوا سنا. بڑے اچھے انالیسس دے رہے ہیں بھائی صاحب جن سے آپ سوال کر رہے ہیں. جی بہتر. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مسلط کر دیے جاتے ہیں وہ ان میں اگر کوئی سوچ عقل ہو. آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ آزاد کا نعرہ لگا کر آئے تھے، ایک بوتل شراب کے لیے تو وہ سو موٹو لے لیتے ہیں، اور 30 آدمیوں کو قتل کرنے والوں کو وہ بری کر دیتے رہے. اسی طرح انہوں نے 2100 لوگ جو بری کیے وہ دوبارہ جا کر 700 میں شامل ہو گئے. اور جو وکلاء ہیں ان بچوں کے لیے جن کو شہید کر دیا گیا ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. اچھا ابھی یہ ہے کہ ہم نے میں آپ کی بات کا بے حد شکریہ. آپ کی تھوڑا سا میں آپ کی بات کے ساتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم ساری رات بھی تاریکی کو ڈارک کہتے رہیں تو کبھی صبح نہیں ہوگی. اور اگر ہم یہ کریں کہ کوشش کریں کہ اب ہم اس سے کیسے نکلیں. ہم نے پہلے 7-8 ہفتے جو تھے وہ اسی بات پہ ڈسکس کیے کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں، لیکن اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ سب سے بڑا پرابلم گیپ ہے بہت بڑا کہ تھنک ٹینک کوئی نہیں ہے. اور جیسے ابھی ہمارے جو مہمان تھے یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ تھنک ٹینک کی ضرورت کیوں ہے. اور اب میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کس طرح سے لوگوں کو لینا چاہیے، کس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں. یہ ہے کہ ایک کالر آپ کے پھر دوبارہ آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو. جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، بات شروع کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب یہ اپنا کیا کون سا بول رہے ہیں آپ؟ جی میں ہوں ڈاکٹر نثار عزیز اور میرے مہمان ہیں آج کے نذیر اعوان صاحب. سر نذیر اعوان صاحب، یہ اب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اب جو بات یہ کہ سارا جو کتی چوروں سے اگر کیا ہوا، بات ختم کٹ کیوں گئی ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ادھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. جیسے نواز شریف کے دور میں کہ ملک سنوارو قرض اتارو، اگر ہم لوگ سارے چاہیں اور جو جرنیل صاحبان بیٹھے ہیں کہ بھئی ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. جی ہاں بات شروع آپ اپنی بات جاری رکھیں، ہم بات آپ کی سن رہے ہیں. جی تو یہ اب جو مطلب کی جو ہے وہ جنرل کے پاس ہے نا. جی تو نواز شریف لوگ تو ڈمی ہیں. جی یا اگر سعودیہ یا امریکہ نے کوئی گارنٹیاں لی ہوئی ہیں آرمی سے کہ نواز شریف کو نہیں ہٹانا، ملک آپ کا بھاڑ میں جاتا ہے تو جائے. جی ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو نہیں ہٹانا. یہ جو نیلے دہلے بیٹھے ہیں نواز شریف وغیرہ لوگ، نہیں آپ یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا تھینک یو ویری مچ، آپ کی بات میں نے سن لی.
آپ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع کریں گے نا تو ہماری آبجیکٹیوٹی تو اس دن ہی ختم ہو جائے گی. ہمارے سامنے نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی دوسرا ہو، ہمارے لیے سب محترم ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجبوریاں ہوں، وہاں کوئی پرابلمز ہوں، اور ہم ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ کانسٹنٹ رکھتے ہوئے ڈسکشن اس کو آگے بڑھانے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور آپ لوگ کوئی اس طرح کی ایک پالیسی وضع کریں کہ اگر یہ ہو جائے تو اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. بہت سارے ریٹائرڈ جرنیل یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے چیف جسٹس موجود ہیں، انٹیلیجنشیا پورا موجود ہے، اور بزنس مین اتنا یہ ہے کہ بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں، اور ان کے پاس نالج، پریکٹیکل نالج ہے. تو اگر ہم یہ سارے مل بیٹھ کر یہ چیز سوچیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. اور جب ہم بات ہی شروع سے یہ کریں گے کہ فلاں کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں ڈمی ہے، فلاں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بگننگ میں ہی کام خراب ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ نذیر اعوان صاحب نے گفتگو شروع کی تھی کہ یہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہوگا اس کی فارمیشن کس طرح کی ہونی چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ کئی لوگ بات کر رہے ہیں جی اور ہسٹوریکل بات کر رہے ہیں، کرنٹ بات کر رہے ہیں، جی. ٹھیک ہے، اور یہ نان پولیٹیکل تھنک ٹینک ہونا چاہیے. اس میں ہمیں کسی پولیٹیشینز کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے، کسی کا سائڈ، یا یہ نان بائسڈ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ نیوٹرل ویو کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے کیا مطلب ہے پالیسیز بنانی ہے، یا کیا ہم نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے کہ اس پہ چلیں اب، کیونکہ ہسٹری سے ہم سیکھ لیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. جی. تو ظاہر ہے پاکستان کی اگر بات کریں تو سب سے بڑا کام وہاں پہ کرپشن کا ہے. جی سب سے بڑا یہ کرپشن آپ نکال دیں پاکستان سے جی. تو دیکھیں کہ پاکستان کتنا چمکتا ہے دنیا میں. بالکل کیونکہ ہمارے پاس، ہم فخر کرتے ہیں پاکستان پہ، ہماری ماں ہے پاکستان، اور ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے. حالانکہ مجھے 50 سال ہو گئے یہاں پہ، لیکن ہم پاکستانی ہیں. صحیح. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے لوگ جو ہیں خوشحال ہوں، صحیح. اور اور ان کی کوئی بہتری ہو. اسی لیے ہم بیٹھے ہیں آج ادھر بالکل صحیح. کہ اس کا ڈسکس کریں، اور صرف یہاں پہ نہیں بلکہ ہم سارے دنیا کی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم صحیح. سب بھائی ہیں. صحیح. جی مسلمان ایک قوم ہے. تو یہاں پہ بھی کافی پرابلمز ہیں. آپ دیکھ لیں جو فرانس میں ہوا حادثہ، اس کی وجہ سے ہمیں کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا کتنا بڑھ گیا. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ مثال، آپ کو پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات یہ کی تھی جی. کہ ایک یہودی قوم کی بات کرتے ہیں کہ کتنی چھوٹی کمیونٹی ہے دنیا میں. صحیح. اگر ہم مسلمان تو ایک چھوٹا سا ہمارا ملک ہے، ان سے زیادہ تعداد ہے ہماری. بالکل صحیح. تو وہ آج دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہم سے کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہے، صحیح. یا ان میں کوئی کچھ اسپیشل چیز کچھ نہیں ہے. وہ ہم جیسے انسان ہی ہیں، صحیح. لیکن چونکہ وہ ایک مائنارٹی ہے، چونکہ وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کچھ ہم نے کوئی اچھا نہیں سوچا، بہتر نہیں سوچا اپنی قوم کو بچانے کے لیے، تو ہم تو لوگ ہمیں کھا پی جائیں گے، کیونکہ بہت چھوٹی مائنارٹی ہے. بالکل صحیح. تو وہ آج دنیا پہ راج کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. جی. پولیٹیکلی بھی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا میڈیا بھی کر رہے ہیں ان کا، صحیح. اور اکنامکس بھی ان کا کر رہے ہیں. بالکل. سب سے زیادہ پیسہ بھی ان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. پولیٹیکلی سب سے اسٹرانگ ہیں. بالکل صحیح. اگر دیکھیں کہ اس ملک میں 360,000 یہودی ہیں، جی. لیکن ان کے 65 MP ہیں، صحیح. اور کئی ایسے ہیں جو بڑی پاورفل پوزیشنز پہ ہیں. صحیح. امریکہ میں دیکھ لیں، سب سے اسٹرانگ لابی ان کی ہے. صحیح. اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ مطلب ہے کیونکہ وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں، صحیح. پھر وہ میڈیا کے ان کے پاس ہے، صحیح. تو انہوں نے سب کچھ انفلوئنس کر کے کنٹرول کر لیا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. صحیح. پیسہ ان کے پاس ہے تو لاٹھی وہ خرید سکتے ہیں نا. بالکل صحیح. اچھا، ہم انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اکنامکس، پالیٹکس اینڈ میڈیا. بالکل صحیح. ہاں جی. تو آج سے 150 سال پہلے جی
اسی طرح ان میں بہت پرابلمس تھے، کیونکہ اس ملک سے یہودی 2 دفعہ نکالے گئے ہیں، صحیح 1255 میں ایسا ہے میرے خیال میں، اور 1670 میں 2 دفعہ مرتبہ یہاں سے نکالے گئے، اور کافی ساری دنیا میں وہ کافی پرسیکیوٹ ہوئے ہیں۔ جی تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھئی ہم آگے کیسے چلیں، صحیح کہ ہم مطلب ہے ایک قوم اپنی کو بچا سکیں، ہم سروائیو کر سکیں، اور بلکہ یہ کہ ہم کنٹرول کیسے کریں دنیا کو۔ صحیح تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دا زائنسٹ نیشن۔ رائٹ تو ان کے بڑے اسی طرح بیٹھے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ہوشیار لوگ تھے، جی جن میں کوئی ایکسپیرینس تھا، کوئی فور سائٹ تھی جن میں۔ جی تو انہوں نے یہ چند پروٹوکولز لکھے تھے جو سمپل تھے کہ ہم نے یہ 3 چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک کہ میڈیا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، جی فائنینس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، اور پالیٹکس کو۔ یہ آپ 3 چیزیں کر لیں جی۔ تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اب اگر آپ ابھی اجازت دیں تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، جی اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ ناظرین ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔